بولو بھائی بولو. بڑی طاقت ہوتی ہے ولیوں میں. سرکار سونا شاہ، سرکار طیب شاہ، سرکار مستان شاہ، احمد شاہ، سرکار غیبی شاہ، بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے. یقین ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ لو کہ وہ مرزا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے اسی ہندوستان میں راجکوٹ ہے، راجکوٹ گجرات میں، اس کے قریب میں دھرول ایک شہر ہے، دھرول شریف. میں ربیع الاول شریف میں گیا تھا. دھرول شریف، وہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے گاؤں دھنی سرکار، گاؤں کے سب سے دھنی. سمجھ گئے اشارہ؟ سمجھ گئے بھائی؟ ارے آپ نے سمجھو گے، اسے کون سمجھے گا؟ گاؤں کے سب سے دھنی یہی ہیں. میں نے کہا بھائی بابا کی مزار شریف پہ لے چلو، میں زیارت کروں. میں درگاہی مزاج کا آدمی ہوں. میں نے حاضری دی تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ ان کے بارے میں. لوگ بولے آصف بھائی اتنے بڑے بزرگ تھے، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے. یہ آستانہ خود بنوایا، یہ مسجد خود بنوائی، یہ خانقاہ بنوائی، یہ مدرسہ بنوایا. پیسے؟ بولے نہیں، ان کا ایک کام تھا. دیکھیں میں نے کام کیا تھا؟ بولے مستری مزدور لگوا دیا تھا، اور قریب میں ایک تالاب تھا، اسی تالاب کے کنارے صبح چلے جاتے اور بس تسبیح لے کے بیٹھتے، اللہ اللہ اللہ. کیسے؟ کیا کرتے تھے؟ پھر سے بولے اللہ اللہ. پڑھ کے بتائیں. یہ رب کا نام ہے جس نے آپ کو مسلمان بنایا. جس کا نام لیتے ہوئے شرماتے نا، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، پھر ریورس کرتا ہوں، جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، پھر ریورس کرتا ہوں میں، جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو دوبارہ اسی وقت اللہ کہتا ہے جب پہلا والا کہا ہوا اللہ قبول ہو جاتا ہے. تو تکرار کے ساتھ ایک دو مرتبہ پڑھ لیا کریں. کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ اللہ. شام کو آتے اور ایک بورا بچھا کر کے، آجا بھائی مزدور لائن سے، سارے مزدور لائن سے کھڑے جاتے. کتنے پیسے ہوئے بابا؟ 5 روپے. اسی بورے میں ہاتھ ڈالتے اور 5 روپے نکال کر کے پکڑو. 5 روپے تمہارے کتنے بابا؟ 5 روپے. سب کو دیتے اور نیچے سے پیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے. محبت سے بولو بھائی. یہی لگ گئے سوچنے میں کہ بورا کہاں ہے. ہاں، کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے تھے. جو آئے لو بھائی. کتنے؟ 5. ایک دن ایک مزدور سوچا یار سارا کھیل تو اسی بورے کے نیچے، کام لگا دوں رات میں، چھٹی مل جائے 5 سے. بابا چلے گئے اپنے گھر، لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھر پہ. وہ اپنے دوست کو لیا، پھاوڑا لیا، کدال لیا، اور آ کے بورے کو ہٹا کے اسی زمین کو کھودنا شروع کیا. اتنا کھودا کہ پانی نکل آیا نیچے سے، لیکن پیسہ نہیں نکلا. پریشان. وقت دیکھا تو زیادہ ہو چکا تھا. مٹی پانٹ دیا کہ یار بابا آ گئے تو غضب ہو جائے گا. مٹی برابر کر دی. بڑا پریشان ہوا اور پھر بورے کو رکھ دیا اور چلا گیا اپنے گھر. صبح کو ٹائم سے پھر مزدوروں کی صف میں آ گیا اور بابا اسی تالاب کے کنارے جا کے اور اونچی آواز میں، اللہ اس کا ثواب فلسطینیوں کو نظر فرما دے. دیکھنا کتنی محبت سے پڑھتے ہیں آپ. اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو پھر چلے آئے گاؤں دھنی سرکار. دھرول اس کا نام ہے، راجکوٹ کے قریب ہے. یوٹیوب کی دنیا ہے، آپ جائیں، ایڈریس آپ تک بتا دیا. اب میرے بہت سارے دوست رہتے ہیں، جائیں. عثمان باپو رہتے ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں. ویڈیو سنیں گے دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے. بزرگوں کی امانت ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ جب شام کو مزدوری لینے کا وقت آیا تو فرمایا آ جاؤ لائن سے آ جاؤ. تو سب لائن سے آ گئے. کتنے؟ 5 روپے. اسی بورے سے پھر نکال کے. وہ جو رات میں آ کے پیسے ڈھونڈنے کے لیے زمین کھودا تھا اس کی بتی جل رہی تھی. یار کھودا تو میں نے لیکن وہ نکلا ہی نہیں. اب پھر نکلنا شروع ہو گیا. بہت پریشان ہوا رات میں لیکن پیسے نہیں ملے. یار یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہے جب اس کی باری آئی نا تو بابا کے پاس آیا. بابا نے کتنے پیسے ہوئے؟ کہا کہ حضور 5 روپے میرے بھی ہوئے. گاؤں دھنی سرکار نے 10 روپے نکالے. تو اس نے کہا حضور اس میں 5 روپے زیادہ ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ 5 روپے رات والے ہیں، تم نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے. سمجھ نہیں آپ؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر اقبال کہتا نا کہ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینے میں.
یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں، ارادت ہو تو دیکھ ان میں. یہ پورا پورا اسلام سمیٹے رہتے ہیں. اسلام، اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے ان کی عجیب و غریب تعلیم و تربیت ہوتی ہے صوفیہ کے. ان کے قریب سے گزر جائے. خواجہ صاحب سے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہا، خواجہ صاحب یہ آپ کا قطب الدین بختیار کاکی مرید ہے. فرمایا بالکل میرا لاڈلا ہے. فرمایا التمش اس کا مرید ہے. تو آپ التمش کے کون ہوئے؟ بولے دادا پیر. التمش کون ہوا؟ بولے وہ بادشاہ ہے لیکن میرا پوتا ہے سلسلے کے اعتبار سے. بولے التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. آپ ایک کاغذ پہ لکھ دیں ہم غریب لوگ ہیں، ہندو ہیں، اجمیر کے آس پاس رہتے ہیں، وہ اس کی قیمت کم کر دے. وہ التمش اتنی سختی نہ کرے پبلک پہ. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں خود اس سے بات کر لوں گا. تو ہندو بھائیوں نے کیا کہا، حضور کیسے بات کریں گے، اجمیر سے دلی کا لمبا فاصلہ، آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں ہم خود چلے جائیں گے. خواجہ صاحب نے کہا تم کو کیوں جانے دوں، میں جاؤں گا میں. تو لوگوں نے کہا آپ اتنے مہان ہیں، ہمارے لیے اجمیر سے دلی جائیں گے. ایک جملہ کہا تھا خواجہ صاحب نے، سمجھے تو سبحان اللہ کہیں. فرمایا غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو. غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو. لوگ حضور جو بہتر لگے. معلوم ہے خواجہ صاحب نان اسٹاپ اجمیر شریف سے دلی آئے. خواجہ بختیار کاکی کو اپنے مرید کو لیا اور جا کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور دستک دی. دربان کو بھیجا تو قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے التمش. وہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے رات میں آئے اور خواجہ صاحب قدم پہ گر پڑے. بولے حضور اگر بتایا ہوتا تو میں خود اجمیر سر کے بل آ جاتا، کیسے آنا ہوا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا تم نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. میری خانقاہ میں اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائی آئے تھے، رو رہے تھے. اس نے کہا حضور جیسا حکم ہو. فرمایا ابھی ابھی کھڑے کھڑے یہیں پر ایک کاغذ پہ لکھ کے دے اور مہر لگا کہ میں نے لگان کی قیمت کو معاف کر دیا. اس نے لگائی، مہر لگائی اور لکھ دیا اور پھر فرمایا حضور قبول فرمائے. فرمایا میں چلا سیدھے واپس اجمیر شریف آ گئے. خواجہ صاحب ہندوؤں کو بلایا، ہندو بھائیوں کو. فرمایا آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا مبارک ہو میں نے لگان کی قیمت کو معاف کروا لیا. تو ہندو بھائیوں نے کہا حضور یہ تو اصلی ہے، اس پر جو مہر لگی ہوئی ہے یہ تو واقعی اصلی ہے، یہ کون لے کے آیا؟ کون گیا تھا اجمیر؟ فرمایا میں گیا تھا. آپ گئے تھے ہمارے لیے؟ آپ مسلمانوں کے دھارمک گرو ہیں، مسلمانوں کے پیشواں، اتنے مہان انسان، اتنی عظیم شخصیت صاحب کرامت، آپ ہندوؤں کے لیے دلی گئے تھے؟ تو فرمایا تھا خواجہ صاحب نے مجھے یہی کام کے لیے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. خدا کی قسم اجمیر شریف کے اطراف کے ہندو بھائیوں نے کہا کیا کہا؟ جو غریب نواز دوسروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھے گا. اب دیر نہ کیجئے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے. اللہ اللہ اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر پتھر کا جواب آپ پتھر سے دیتے رہے تو آپ کی گلی پتھر سے بھر جائے گی. اور آپ پتھر کا جواب پتھر سے کیوں دیں گے بھائی جب آپ کے پاس اسلام میں اخلاقی تلوار موجود ہے، محبت کا پیغام موجود ہے. انشاءاللہ بولے. تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ بٹوا دے شیرینی؟ نہیں ہے کیا؟ پتا تو کرو بھائی، پہلے پتا کر لو. نہیں ہم تو چلے جائیں گے، بعد میں ڈھونڈتے رہو. ہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے بہتر دین دین اسلام. خدا کی قسم مسلمانوں کے پیسوں میں اتنی طاقت ہوتی نا، میں بتا دوں آپ کو. 100 روپے آپ اپنی جیب میں رکھ کے ہمیشہ چائے پینے جاتے ہو. صوفیہ کہتے ہیں سرفراز بھائی کبھی کبھی چائے پلانے جایا کرو. خدا کی قسم ہمیشہ تم ہوٹلوں پہ ڈھابے پہ کھانا کھانے جاتے ہو، کبھی کھانا کھلانے جایا کرو. کوئی رکشہ والا ہو، کوئی ٹیمپو والا ہو، کوئی تانگے والا ہو، کوئی جوتوں میں پالش کرنے والا، تم نے اگر اس کو کوئی چیز پانی پینے کی، گڈ ڈے بسکٹ، پارلے بسکٹ اسے دے دیا اور پانی کی چھوٹی سی بوتل دے دی، تو فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے. تم اپنے گھر چلے آؤ گے لیکن اس کے گھر تک نبی کا دین پہنچ جائے گا. پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ تمہاری حلال کی دولت کا وہ پارلے بسکٹ جب وہ اس کے بچے کھائیں گے تو وہ کفر سے فائٹ کریں گے، پھر اس کے اندر انشاءاللہ ایمان کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے گھر سے بھی آواز آ سکتی ہے ان الدین عند اللہ اسلام. لیکن ہم کہاں، کوئی ہندو بھائی ہمارے یہاں دروازے پر ایکسیڈنٹ کر گیا نا، ہم اس کی ویڈیو بنا کے ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے. صاحبو ایسا کرنا غلط ہے. دعا کرو ہمیں صحیح اسلام سمجھ میں آ جائے.
اپنے اخلاق سے اسلام کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے انشاءاللہ؟ آپ کا اس میں فائدہ ہے, آپ کے لیے دل کو سکون ملے گا, نرمی ملے گی انشاءاللہ. میں نے مولائے کائنات کا گھر یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ دیکھا, خدا کی قسم میں آستانے کی چادر پکڑ کے بول دوں, مجھے یاد ہی نہیں کہ میں بغداد شریف کتنی مرتبہ گیا. غوث پاک کی ساتھ کی عظمتوں کی حوالے سے بات کرتا ہوں. مولائے کائنات کا جو گھر ہے نا, گھر, دروازے پر میں گیا تو میں نے اپنے دوستوں کو ایک بات بتائی, سن لیں یہ آخری بات انشاءاللہ, اس کے بعد پھر میرے دوستوں سے نعتیہ شاعری سماعت کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے. کوئی پوچھے کہ کل کی گفتگو ٹاپک کیا تھا, تقریر کس موضوع پر ہوئی, تو کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی. سب سے بہتر دین یاد کیا کرو, تقریریں سنا نہ کرو, یاد کیا کرو. بھول جاؤ تو ان ریکارڈنگ اس کی سن لیا کرو. کبھی کبھی 6 گھنٹے ہم موبائل میں کوئی اور کام کرتے ہیں, کبھی یہ بھی کام کر لیا کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. آپ کی ذات سے بڑی امید ہے, آپ دین پھیلاؤ گے. آپ جس جنازے کو کندھے دے گو اللہ اسے بخش دے گا انشاءاللہ. لیکن آؤ ہم اپنی ذمہ داری سمجھے. میں نے مولائے کائنات کے گھر کے قریب میں جو کوفہ میں گھر ہے, اپنے دوستوں کو بتایا کہ مولائے کائنات کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. 1 منٹ کی بات اجازت دیجیے گا, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا. اس نے مولائے کائنات کو صبح کو فجر کی نماز میں چاقو سے حملہ کیا تھا, اور معلوم ہے آپ کو وہ چاقو یہاں پہ لگا تھا, یہاں مارا تھا اس نے امام شریف میں, اور وہ گھاؤ گہرا ہوا, اور اس نے چاقو یوں کیا تھا تو کان کی لو تک وہ جو گھاؤ تھا وہ گہرا ہوا تھا, اور آپ کے سر کے پر بڑی ضرب آئی تھی. خون اس قدر نکلا تھا کہ زیادہ بچ نہیں پایا آپ, اور آپ کا کچھ گھنٹوں کے بعد آپ شہید ہو گئے تھے. انتقال سے پہلے مولا علی, کون مولا علی, مولا علی جو بدر اور احد میں 33% اکیلے حضور کے دشمنوں کو مارا ہو, جو خیبر کا دروازہ انگلی پہ نچا کے پھینکا ہو, وہ علی. معلوم ہے جب وہ روح نکلنے والی تھی تو ان کو امام حسن حسین نے دودھ کا پیالہ دوا میں ڈال کر کے کہا, ابو اسے پی لے, تھوڑی سی تکلیف کم ہو جائے گی. تو مولائے کائنات کو اٹھا کے بٹھایا گیا, اور دودھ کا پیالہ جیسے دیا گیا, سامنے آپ کے دروازے پر وہ زخمی بیٹھا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا, جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم. آپ نے فرمایا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو ان سرکاروں نے فرمایا, سرکاران حسنین کریمین نے, کہ ابو جان یہی وہ ظالم ہے جس نے آپ پر حملہ کیا ہے, اور جس نے آپ پر حملہ کیا ہے اور آپ شہید ہونے کی پوزیشن پہ آ گئے. اللہ فضل فرمائے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابو یہ دودھ ہے, اس میں دوا ہے, آپ پی لیں, آپ کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی. معلوم ہے کیا کہا مولا علی سرکار نے؟ میں کہہ کے چپ ہو جاؤں گا صرف اس لیے کہ میرے محسنین مجھ پر احسان کرنے والے اس جملے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اتنی دیر کی گفتگو میں مولا علی فرماتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ اس شخص کو دے دو, جس نے مجھ پر حملہ کیا اسے دے دو. امام حسن کے ہاتھ سے پیالہ ڈگمگا گیا. فرماتے ہیں ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ظالم نے آپ پر حملہ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پیالہ اس کو دے دیں, دودھ والا دوا جس میں, اسے دے دیں. ارے وہ قاتل ہے آپ کا, وہ ظالم ہے جس نے مشرق و مغرب کے امام پر حملہ کیا, جس نے فاتح خیبر پر حملہ کیا, جس کا ہاتھ پکڑ کر کے حضور نے غدیر خم کے موقع پر کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس نے آپ پر حملہ کیا. آپ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ اسے دے دیں. تو مولا علی نے کیا فرمایا تھا صاحب سنیں؟ آپ فرماتے اب یہ نہ دیکھو کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے, یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. اب دہلیز دیکھ, اسے مت دیکھ. اس دہلیز سے کوئی آج تک بھوکا نہ گیا. کہا ابو یہ کون سی تعلیم ہے؟ کہا مجھے حضور نے یہی تعلیم سکھائی. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاں تو اڑا کے بولو. بہت دیر ہو جائے گی, 12:30 لوگ تھک گئے ماشاءاللہ. لوگ شورا کرام سے نعتوں کی فرمائش کرتے ہیں. مولانا خورشید صاحب بھائی ایک بات کا اشارہ کر رہے ہیں, میں کہہ دوں؟ ہاتھ اٹھا کے, کوئی تھکے تو نہیں, معافی چاہتا ہوں, لیکن معلوم ہے آپ 2 کام کریں گے تو تھکاوٹ کم ہوگی. آپ نیم کی مسواک کیا کریں.
ٹھیک ہے, پیسٹ نہ کیا کرے, مسواک کیا کرے, عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑا کرے, انشاءاللہ جسمانی طاقت باقی رہے گی. انشاءاللہ کرو گے ایسا؟ نماز کی پابندی کیا کریں. غوث پاک میں جائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ بولیں. کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. میں 25 سال تک میں نے جھاڑو لگایا مستان شاہ کی چوکھٹ پہ, 25 سال تک. ابھی بھی دربار میں گیا میں نے, مجھے وہی رونق, وہی روحانیت یاد آئی. اللہ اس قصبے پر غوث پاک کی نگاہ عطا فرمائے, اور بزرگوں کے, فقیروں سے, اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. پنجتن کی بھیک ہمیں کھانے کی توفیق بخشے. وقت زیادہ ہو چکا ہے, مجھے گفتگو ختم کرنی تھی. ایک بات کا مجھے اشارہ ہے, اگر کہو تو اسے بیان کر دیں. دیر ہو جائے تو اس کے مولانا خورشید صاحب ذمہ دار ہیں, نیکیاں زیادہ ملے تو اس کے بھی یہی ذمہ دار ہیں. ہاں, انہی کے توسل سے یہ کام ہوا. اسلام کیا ہے؟ حضور تو سلامتی کا مذہب لے کے آئے تھے, حضور تو شانتی کا پیغام لے کے آئے تھے, حضور تو امن کا پیغام لے کے آئے تھے. خدا کی قسم بہت ساری مثالیں پریکٹیکل طور پر میرے سامنے. میں صدام بھائی رات کے تقریباً 4 بجے میں الہ آباد پہ آیا, تو بس اسٹاپ پہ 14 پیرا کی چوکھٹ سے, تو ایک لڑکا بڑی تیزی کے ساتھ میرے پاس آیا. وہ غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس 250 روپے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ بولے مجھے جون پور سے آگے جانا ہے سرائے میر کی طرف, اور میں ہندو ہوں اور مجھے 250 روپے کی ضرورت ہے. میرے موبائل میں پیسے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پائے, بڑی مشکل ہے. تو میں نے اس کو 450 کتنے میرے پاس تھے, میں نے اس کو دیے. میں نے کہا بھائی پہلے کچھ کھا پی لو. اور رونے لگا. اس نے معلوم کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے کچھ تحقیق کی, اور اس وقت آپ کو پیتھولوجی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صحیح ہیں, غلط ہیں, آپ نے مسلمان سمجھ کے مانگا ہے تو میری بھی ذمہ داری بنتی نا. آپ نے میرے رب کا نام لیا کہ آپ اللہ کے بندے ہو, آپ مسلمان ہو, نبی کو مانتے ہو, تو میرا دل کہتا ہے کہ آپ کا دل نرم ہوگا. میں یہاں 9 بجے رات سے ٹہل رہا ہوں, کسی نے مجھے ایک چائے نہیں پلائی, میرے پیسے نکل گئے, میں دھوکے میں پھنس گیا. میرا گھر بڑا, میں بڑے گھر کا ہوں, بس میں پریشان ہوں. تو میں نے کہا یہ پیسے آپ کچھ کھا پی لیں, چلے جائیں. کہا مجھے آپ اپنا ATM وغیرہ دے دیں. میں نے کہا نہ, اس لیے پیسے نہیں آتے. امام حسن نے ایک بات کہی تھی, پیسہ ایک مسافر ہے, پیسہ ایک مسافر ہے, جب تمہارے پاس آئے تو اسے صحیح راستہ بتاؤ تاکہ یہ منزل پر پہنچ کے پھر تم سے ملنا چاہے. بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ پیسوں کو غلط استعمال کرو گے تو بد دعا کرے گا. اس نے کیا کہا معلوم؟ رو رہا تھا. میں نے کہا چلے جائیں آپ. اس نے کہا کہ ہمارے دادا کہا کرتے تھے کہ مسلمان, واقعی مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں. آج میں تھک گیا رات بھر, آپ لوگوں کو ٹوپی لگا کے دیکھا تو میرے دل نے کہا دیکھوں دادا نے صحیح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ دادا نے صحیح بات کہی تھی. خدا کی قسم آپ اپنی پہچان بناؤ. اگر آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, رومال ہے, بیوی بچوں سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے, اور کسی غریب کو آپ کچھ چائے پلا دیں, کسی کتے کو 2 پیکٹ پارلے بسکٹ دے دیں, آپ گھر چلے جاؤ گے. دیکھنے والے غیر مسلم کہیں گے یار لوگ تو کہتے ہیں مسلمان پتھر دل کا ہوتا ہے, مسلمان ایسا نہیں, مسلمان تو نرم طبیعت کا ہوتا ہے. آپ کا کیریکٹر ظاہر کرے گا اسلام نرم ہے کہ نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے رسول کے آنے سے محبتیں عام ہوئی ہیں. علماء جن چیزوں کو سمجھتے ہیں, 2 سال کے بچے ہوں یا 3 سال کے, سنیں. موبائل بیٹا بند کر دو, میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, بند کر رکھیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. بیٹا ادھر دیکھو, ہنسنا نہیں چھوٹے والے, تمہاری عمر بہت زیادہ نہیں, 5-6 سال کے ہو, بڑی امیدیں ہیں. تم جس گلی سے گزرو گے, قرآن پڑھتے ہوئے گزرو گے, تو اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہوگا تو شفا عطا فرما دے گا. ابھی تم اپنا اسٹیٹس نہیں سمجھتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ ہم یہاں عمر شریف کے ڈرامے بیان کرتے ہیں, کپل شرما کی ہنسی. نہ, پہلے کے دور میں ہندو مذہب کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا لے جاتی تھیں, اور ان کے پیروں کو دھل کر کے, خورشید بھائی صوفی صاحب, ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھروں کی دیواروں پہ چھڑک دیتی تھیں, اور کہتی تھیں کہ یہ درود پڑھنے والوں کے بچوں کے پاؤں کے دھون ہیں, ہمارے گھر میں بیماریاں نہیں آئیں گی. اب مسلمانوں کے بچے پھٹی ہوئی پیڈ پہن کر کے, لمبی لمبی زلفیں رکھ کر کے انہی عورتوں کے دروازوں سے گزرتے ہیں نا, تو وہی عورتیں اپنی جوان بیٹیوں سے کہتی ہیں بیٹیاں گھر کے اندر چلی جاؤ, جسم کے لٹیرے تیری گلی میں گھوم رہے ہیں. کیسے اسلام پھیلے گا؟ آپ سوچو, ہم بھی سوچے سر جوڑ کر کے. بات صرف نظر و نیاز کی نہیں ہے, بات